کہ وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گی، پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی۔ ٹرائل ہی نہیں سرے سے ہو رہا کہ اس قتل کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے، کس سے پوچھا جائے۔ پھر شیخ صاحب کی باتوں کو اتنا سنجیدہ لینا ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی تک آفٹر شاک میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی فیصل صاحب کے 13 رکنی خصوصی بینچ فول کوڈ کی طرف سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کئی روز تک سماعت جاری رہی۔ اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ساجد خان صاحب سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ محفوظ کیا گیا فیصلہ کب سنائے گا اور ممکنہ طور پر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے جناب ساجد خان صاحب۔ شکریہ خان صاحب۔ ویسے تو یہ بتائیں آپ کا کیا اندازہ ہے کہ فیصلہ کب تک سنایا جا سکتا ہے؟ کچھ قاضی صاحب نے کہا اس سلسلے میں؟ نہیں، بالکل نہیں کہا۔ اگر کوئی اتفاق رائے ہوتا تو آج ہی انہوں نے مجھ فیصلہ دے دینا تھا، بالکل شارٹ فیصلہ، لیکن اتفاق رائے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اور کیونکہ انہوں نے فیصلہ تو یہی کیا ہے، جو میرا اندازہ ہے کہ وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گی۔ ان کو مطلب حکومت کو نہیں ملیں گی یا پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی؟ پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی۔ نہیں، یہ قاضی صاحب کا اکیلے کا فیصلہ ہے یا متفقہ فیصلہ ہے سارے بینچ کا؟ یہ سارے بینچ کا فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ تو وہی ہونا جو اکثریت رائے نے دیا تھا۔ اتفاق رائے نہیں اکثریت، یا اتفاق رائے سے حساب کا یا پھر اکثریت رائے۔ یہ فیصلہ روکا بھی اس لیے ہے کہ قاضی صاحب کو بھرپور اکثریت میسر نہیں تھی۔ وہ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی فیصلہ دیں وہ پاکستان کی سیاست کے لحاظ سے بہترین ہو۔ اچھا، پھر یہ بھی احساس دلایا گیا ہے کہ آئندہ کے الیکشن شاید اس سال کے آخر پہ ہو جائے اور اس وقت تک اس معاملے کو لٹکایا جائے، لیکن قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے حق میں بھی اور حکومت کے حق میں بھی، تاکہ ان کی مدت کا دورانیہ بڑھ جائے۔ اچھا، یہ آپ کی بات سمجھ آتی ہے کہ 2/3 اکثریت مل جائے گی حکومتی پارٹیوں کو۔ اچھا، یہ پھر یہ جو 2/3 اکثریت ہے یہ جینون ہوگی اور اس کی قانونی حیثیت، آئینی حیثیت کیا ہوگی کہ پارٹی وہ کس کے حصے کی پارٹی ہے، کس کو جبری طور پہ دے دی گئی ہیں؟ لیکن اس میں دو باتیں ہیں، قانونی طور پہ تو درست ہوگا، آئینی طور پہ غلط ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں قانون زیادہ اہم ہے آئین کی نسبت۔ جی، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ حکومت کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ قاضی صاحب کو اور ٹرم دی جائے، اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ اس فیصلے کے بعد نا یہ بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں سرکاری طور پہ اور سیاسی طور پہ، جس سے آنے والے الیکشن میں ان کو کامیابی میسر ہو۔ ان سے مطلب یہ پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نواز گروپ کو خصوصاً، اور ایم کیو ایم کو، جو اگرچہ دونوں کے درمیان نہیں ہے لیکن بہرحال ان کے حلیف تو ہیں وہ۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج یہ چاہتی ہے، فوج وہ چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے فوج کچھ نہیں چاہتی، وہ صرف یہ چاہتی ہے یہ لوگ آپس میں لڑے نہ، اچھا، اور ملک کو چلنے دیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو حالیہ بجٹ آیا ہے اس کے بعد آئی ایم ایف کے حوالے سے نا یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اتنی اکثریت ہو کہ بجٹ کے حوالے سے اگر کوئی اعتراضات ہوں تو انہیں سیاست کے تناظر میں حل کیا جا سکے۔ ٹیکسیشن کے حوالے سے سمجھ لیں، کہیں ٹیکس زیادہ ہے تو ہمارے پاس ایسے قانون میں اکثریت ہو کہ وہ ٹیکس جو ہے اسے کم کیا جا سکے، اور آئی ایم ایف کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں جی ہم تو نہیں چاہتے ختم کرنا، لیکن اسمبلی چاہتی ہے، ایک قسم کا شیلٹر لینا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، آپ تھوڑی بات کر لیں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے۔ ارشد شریف کے جس طرح ان کو وہاں پہ مرڈر ان کا کیا گیا، قتل کیا گیا، ان کی عدالت کا فیصلہ ہائی کورٹ کا، تو ہمارے ہاں کیا ہوں؟ دیکھیں سر، ہمارے ایک بات کہی جاتی کہ جہاں پہ وقوع ہوا وہاں کا قانون، کیونکہ کینیا میں یہ وقوع ہوا تو کینیا نے تو انصاف اور قانون کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا، اور اس فیصلے کے مطابق اس کوتاہی اور غلطی کی ذمہ دار مقامی پولیس بھی ہے۔ ان کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، اب ان کو دیکھنا یہ ہے کہ قتل کن کے ماں پہ ہوا اور کن لوگوں نے کیا۔ وہ اگرچہ سب کو معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں، اب سرکار کو چاہیے کہ نہیں وہ لوگ وہاں پہ ہیں یا یہاں پہ پاکستان میں ہیں، کیونکہ پولیس کی کیا انٹرسٹ ہو سکتی ہے، وہاں کی جو پولیس ہے، ادارے ہیں جن کو انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ ان کا انٹرسٹ دیکھیں، ایک پولیس والا دوسرے پولیس والے کی مدد کرتا ہے۔ یہاں کے جو لوگ یہاں سے وہاں گئے تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ شخص جو ہے، اندازہ ہے یہ جو شخص ہے یہ ہمارے یہاں اس کے اوپر مقدمات ہیں، اسے پکڑنا چاہیے، اور ایسی سچویشن کر دی جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کوئی تحقیق کیے بغیر پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اسے مار دیا جائے تو معاملہ ختم ہو جائے، اور اسے مار دیا گیا، کیوں انہیں خوف یہ تھا کہ موصوف کے پاس، مقتول کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ملک میں جن لوگوں کے پاس اس وقت
قانون اور انصاف ہے ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی فوجی ادارہ بھی تھا شامل، جی جس کی ابھی ہمیں یقین دہانی نہیں ہوئی. ہاں لیکن ایسا ضرور ہوا ہے کہ جب انہیں دبئی سے نکالا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے کے اوپر، تو وہ مجبوراً اسے وہاں جانا پڑا. جی ٹھیک ہے. بہرحال وہ کینیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عدالتیں اپنی حیثیت اور اختیار رکھتی ہیں. اب پاکستان میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کی عدالتیں اس قتل کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں اور کیا فیصلہ کرتی ہیں. اگر بھٹو صاحب کے قتل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی تو اس کے بارے میں کوئی امید رکھنا نہیں. بھٹو صاحب کے قتل کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا. بھٹو صاحب کو وہ جو سزا ہوئی ہے اس حوالے سے ان دنوں میں عدالت نے فیصلہ کیا تھا اور آج بھی عدالت نے فیصلہ آج کیا. دیکھیں بھٹو صاحب عدالت نے آج یہ فیصلہ کیا لوگوں کو سننے کے بعد کہ وہ غلط ہوا تھا. جی یہ تو مانا گیا آئینی طور پہ انہوں نے کہا کہ عدالت بھی غلط تھی اور شفاف ٹرائل نہیں ہوا تھا. نہیں ہوا تھا بالکل جی. بالکل. اور یہاں پہ بھی دیکھیں اب یہ ٹرائل ہی نہیں سرے سے ہو رہا کہ اس قتل کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے، کس سے پوچھا جائے. کون لوگ دبئی میں گئے جنہوں نے جا کے دبئی کی حکومت کو کہا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. جی تو وہ بہت سارے اس میں ایسے ادارے آ جاتے ہیں جن پہ اس وقت بات نہیں کی جا سکتی. ہاں جی. اچھا آپ نے بھٹو قتل کیس کی بات کی ہے تو آج نسیم احمد آہیر صاحب سے میری بات ہوئی تھی. انہوں نے بھی تھوڑا تبصرہ سابق کیا. وزیر داخلہ. ہاں جی داخلہ اور دیگر بھی کئی وزارتیں جی ان کے پاس رہی، وزیر تعلیم بھی رہے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ضیاء الحق سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بھٹو کو پھانسی لگا دیا تو ضیاء الحق نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. میں کون ہوتا پھانسی لگانے والا، وہ تو سپریم کورٹ کا حکم تھا جس کو میں نے تعمیل کیا. اور انہوں نے یہ مارک ٹیلی کو کہا تھا. جی جی بالکل. مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کہا یہ گیا تھا کہ ایک قبر ہے اور دو لوگ ہیں. جی تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ اچھا آپ نے یہ بات کی. ابھی آ جاتے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ قبر ایک ہے مردے تین ہیں. یہ کن تین کی بات کر رہے ہیں؟ اب شیخ دیکھیے ایک تو ان کی ہو گئی، باقی دو کون ہیں؟ دیکھیں باقی دو تو ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. اگر شیخ صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہاں جی تو پھر باقی دو کے لیے تو ہمیں تردد کرنے کی ضرورت ہے. پھر شیخ صاحب کی باتوں کو اتنا سنجیدہ لینا ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی تک آفٹر شاک میں ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ان کے ساتھیوں نے کر دیا، ان کے حمایتیوں نے کر دیا، جن کے لیے انہوں نے ایک وقت گزارا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کدھر جاؤں یا کدھر نہ. اچھا جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ان دنوں ہو رہا تھا پورے دباؤ کے تحت ججوں نے سارا کچھ کیا، تو آج کل وہی کچھ قاضی فائز صاحب کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل قاضی صاحب تو اس سے دو قدم آگے ہیں. کے کیس اور ہیں. جی ہاں جی ہاں جی الگ نوعیت کے. وہ کہتے ہیں جی نظیر رکھتے ہیں، قاضی صاحب بھی نظیر رکھتے ہیں. میں بتاؤں اور قاضی صاحب نے بہت مایوس کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو اگر میں قاضی صاحب کے بارے میں اعتراض کرتا ہوں کہ انہیں میرے بینچ میں شامل نہ کیا جائے تو اخلاقی اور اصولی طور پہ انہیں دستبردار ہو جانا چاہیے. اچھا لیکن پھر اپنی مرضی کا فیصلہ کیسے سنایا جائے یا رکھا جائے یا لکھا جائے، یہ بھی بڑی مجبوری ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں مجبور ہوں. جی اب ان کو کیا مجبوری ہے وہ بتا بھی نہیں سکتے. جی لیکن بہرحال قاضی صاحب نے مستقبل کے حوالے سے اپنا کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا. اچھا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تاریخ دیکھیں ان کی ذات کو کیا فرق پڑے گا؟ بیڑا غرق تو آپ کا ہوا، ملک کا ہوا، پاکستان کا ہوا، بلکہ عدالتی نظام کا ہوا. آپ کی بات بجا. جی ہم یہ پروگرام محرم میں کر رہے ہیں. جی یزید نے جو کچھ کیا اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا یزید بننے بند ہو گئے؟ جی یا یزید جیسے لوگوں نے حکومت کرنی ختم کر دی، یا حسین جیسے قربانی دینے والے لوگ خاموش ہو گئے؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جی اچھا آپ نے محرم کا ذکر کر دیا تو آصف علی زرداری محرم میں لاہور میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. جی ہاں آصف علی زرداری صاحب لاہور اس لیے آئے ہیں کہ ایک تو کراچی میں بیٹھ کے وہ محرم کی کسی مجلس میں نہیں جا سکتے تھے. اچھا جی. یہاں پہ وہ محرم کی مجلس میں جانے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے سیاسی رابطے اور ضابطے کرنے کے لیے آئے ہیں اور پنجاب میں ایک دفعہ پھر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. جی لیکن ان کے ذہن میں کیا ہے یہ نہیں معلوم. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ہم مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں. جی اور وہی چاہتے ہیں. باؤ جی کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جی ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے، اسے کوئی حتمی نہیں کہی جا سکتی. لیکن ایک دفعہ پھر زرداری صاحب پنجاب کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. جی اور وہ فتح کرنے کے حوالے سے ریکی کر رہے ہیں. اچھا بہتر ہوتا کہ وہ کسی فوجی ریٹائر افسر سے بات کرتے، ان سے لیتے مدد کی ریکی کیسے ہوتی ہے. اچھا خان صاحب آپ سے تھوڑی دیر قبل جب ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے
اب سے تھوڑی دیر قبل وارث میر کی برسی کے حوالے سے الحمرہ میں ایک تقریب ہو رہی تھی، اس کے مہمان خصوصی انہوں نے بنائے ہیں آصف علی زرداری صاحب. تو وہاں پہ جو داخلہ ہے نا وہ انتہائی زیادہ، جس طرح سے کہتے ہیں سیکورٹی، بڑی زبردست سیکورٹی اس کی ہے. اچھا پہلے تو یہ تھا کہ وہاں پہ لوگ جائیں گے جن کو انوائٹ کیا گیا، اب باقاعدہ انہوں نے جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے یہ والے کارڈ، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایشو کیا گیا ہے ہر بندے کو، صرف اور صرف آصف علی زرداری. یہ میں کہتا ہوں کہ حامد میر صاحب کی طرف سے وہاں پہ آپ جانا چاہتے تھے، میں جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے محدود کر دیا. آصف علی زرداری کو بہت بڑا نام آ گیا وہاں پہ، لیکن عام لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے. دیکھیں وہاں پہ ایک تو وہ لوگ گئے ہیں جو کسی قسم کی نعرہ بازی نہ کریں، پہلی بات. عابد میر صاحب کی اپنی ساکھ اس دور پہ لگی ہوئی ہے، وہ حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ریڈ لکیر کو عبور کرنے کا مترادف ہے. لیکن بہرحال وارث میر صاحب کے لیے صدر پاکستان کا آنا حامد میر کے لیے بہت بڑی بات ہے سر. اصل میں کاش یہ وارث میر کے لیے کسی مزدور کو بلا لیتے، ایسٹ پاکستان سے کسی شخص کو بلا لیتے کہ انہوں نے اس وقت ایسٹ پاکستان کے حوالے سے بیان دیا تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن بہرحال ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حامد میر نے غلطی کی ہے، ان کو بلا کے وارث میر صاحب کے احترام میں کمی آئی. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے اتفاق سے کہہ لیں کہ وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے آپ آج ایک اور مخبوط الحواس قسم کا بیان دیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ عوام کو اگر ریلیف دینا ہے، عوام کو اگر ریلیف دینا ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ اگر عوام کو ریلیف دینا ہے تو پھر کرپشن کو ختم کرنا ہوگا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے کہا اتفاق سے، بلکہ انہوں نے کہا جی کرپشن ختم کی جائے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں سر. آپ نے کہا اتفاق سے. جی سر اتفاق سے نہیں، کیونکہ اتفاق فاؤنڈری سے تو پہلے بہت لوگ آ چکے ہیں. یہ اتفاقیہ بن گئے ہیں سر. اچھا جی. اور اتفاقیہ بھی بن گئے اور پھر آپ کا اتفاق بھی شامل کر لیتے ہیں. جتنے سیاسی لیڈر تھے مفادات پرست، انہوں نے اتفاق کیا کہ ان کو بنایا جائے. اور اس وقت تو آپ یہ دیکھیں باقاعدہ بارگیننگ ہوئی کہ اگر آپ کو صدر پاکستان بنایا جائے گا تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ ان کو بنایا جائے گا جو باؤ جی کی پسندیدہ ہوں گے. ان کی بیٹی کو بنا دیا گیا. اچھا انہوں نے جو کرپشن کے بارے میں کہا ہے، انہوں نے صحیح درست کہا ہے کہ کرپشن دوسروں کی اگر ختم کی جائے گی تو ان کی کرپشن چلے گی. اچھا بات سچ صاف بات ہے یہ. اگر آپ نے اپنی کرپشن ختم کر دی تو آپ کی حیثیت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ اپنی حیثیت ختم نہیں کرنا. اور کرپشن بیان بازی سے ختم نہیں ہوگی سر. اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو دکھانا پڑے گا. اب آپ کے یہاں تو کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے. اب آپ نے اناؤنس کر دیا کہ یہ 500 یونٹ کے اوپر ہم سولر دیں گے. کن لوگوں کو دیں گے سولر؟ اچھا جی، اس سوال کو میں آگے تھوڑا بڑھاتا ہوں. کہا گیا جی کہ بلوچستان میں اور پنجاب میں سولر دیے جائیں گے. بلوچستان میں تو ٹیول جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ سولر پر معاہدہ ہوا ہے. شہباز شریف صاحب باقاعدہ وہاں پہ گئے ہیں، معاہدہ کیا ہے. تو یہ 2 صوبوں کو سولر دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا اور سندھ کا کیا قصور ہے؟ یہ سر وہاں سورج جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے. آسان سی بات ہے. اگر وہاں پہ سورج کی روشنی ہوتی تو وہاں پہ بھی سولر دی جاتی. لیکن بہرحال یہ ایک بات تو ہے کہ اس سے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آپ ان دونوں صوبوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور سندھ کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ سندھ کی پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے اور صدر پاکستان کو کہنا چاہیے کہ جو سہولتیں آپ پنجاب کو اور بلوچستان کو دے رہے ہیں وہی سہولتیں ہمارے عوام کو بھی دیں. لیکن کیونکہ کراچی میں ایم کیو ایم کی ابھی بھی حیثیت اور اہمیت ہے، اس لیے لوگ چپ بیٹھے ہیں کہ اس کا فائدہ وہ نہ اٹھا لیں. جی اچھا جی. بلاول بھٹو زرداری یہ بھی شہباز شریف کی طرح حواس باختہ قسم کے بیانات دیتے تھے. ان کی طرف سے کہا گیا جی کہ دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں پناہ دی جائے. ہاں بالکل انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن اگر پناہ دی وہ ایس پی وہاں تو نہیں چلا گیا، کیا نام تھا اس کا؟ انوار. نہیں سر دیکھیں پناہ تو دی جا رہی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا. لیکن ہمارے جو ادارے ہیں سیکورٹی کے، میرا خیال ہے ان سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ بلاول صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ان کے کردار پہ شک تو نہیں کر رہے. سچی بات ہوگی. لیکن بلاول صاحب یہ بات سیاسی طور پہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی بنیاد اور وجہ نہیں ہے. بغض ماوی ہے، حب علی نہیں. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.